السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں۔ قصہ نمبر 73۔ ایک عورت کا مکر۔ ایک تاجر اپنے زندگی کی تجربات بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم قاہرہ میں مختلف ممالک کے تاجر تجارت کی غرض سے جمع تھے۔ سارا دن ہم بازاروں میں کاروبار کرتے۔ شام ہوتی تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے منسوب مسجد میں جمع ہو جاتے، آپس میں تبادلہ خیال کرتے، ایک دوسرے کو کاروباری حالات سے آگاہ کرتے۔ ایک دن ہم حسب معمول مسجد میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ قریبی ستون کے پاس ایک عورت نظر آئی۔ بغداد کا ایک تاجر ذرا تیز ترار تھا۔ وہ اس عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ، شاید ہم لوگ تمہاری مدد کر سکیں۔ وہ کہنے لگی، دراصل بات یہ ہے کہ 10 سالوں سے میرا شوہر غائب ہے۔ مجھے اس کے متعلق اب تک معلومات حاصل نہیں ہو سکی کہ وہ ہے کہاں۔ اب میری زندگی تنہا گزر رہی ہے۔ میرے پاس نان و نفقہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میں قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی کہ وہ کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دیں تاکہ مشکلات زندگی کا کوئی حل نکل سکے، مگر قاضی صاحب نے میری شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسی صورتحال میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے آدمی کی تلاش میں ہوں جو قاضی کے پاس چل کر خود بھی شہادت دے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شہادت دلوائے کہ میرا شوہر انتقال کر چکا ہے یا مجھے طلاق دے چکا ہے تاکہ میں کسی طرح شادی کر سکوں، یا کم از کم وہ قاضی کے پاس چل کر یہ کہہ دے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کو طلاق دیتا ہوں تاکہ عدت گزرنے کے بعد میں دوسری شادی کر لوں۔ جن نے یہ سن کر عورت سے کہا، تم مجھے 1 دینار دو، اس کے عوض میں قاضی کے سامنے اقرار کر لوں گا کہ تم میری بیوی ہو اور پھر قاضی کے سامنے تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ عورت نے روتے روتے چند سکے نکالے جو 1 دینار سے بھی کم تھے اور کہنے لگی، اللہ کی قسم، میرے پاس ان سکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تاجر نے عورت سے وہ سکے لے لیے اور اگلے دن قاضی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ہم دیگر تجار دن بھر اپنے اس بغدادی ساتھی کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ اس دن نہیں آیا۔ اگلے دن جب وہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے اسے دریافت کیا، کل تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تمہارا انتظار کرتے رہے، ہمیں بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگا، چھوڑو جی، تمہیں میری کل کی غیر حاضری سے کیا لینا دینا؟ میرے ساتھ جو بیتی ہے وہ میں بتلانا پسند نہیں کرتا کہ اس میں میری سبکی ہے۔ ہم لوگوں نے اسے مجبور کیا اور کہا، نہیں، حقیقت حال سے آگاہ کرو، ہمیں ضرور بتلاؤ۔ وہ ہمیں بتانے لگا۔ میں اس عورت کے ساتھ قاضی کی خدمت میں حاضر ہوا تو عورت نے قاضی کے سامنے بیان دیا کہ یہ میرے شوہر ہیں جو 10 سال سے غائب تھے۔ اب میں اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہوں، اس لیے قاضی صاحب ہمارے درمیان جدائی کرا دیں۔ قاضی صاحب کے دریافت کرنے پر میں نے عورت کی ساری باتوں کی تصدیق کر دی۔ چنانچہ قاضی عورت سے مخاطب ہوا، کیا تم اپنے شوہر کو اپنے تمام حقوق سے بری کرتی ہو؟ کہنے لگی، نہیں، اللہ کی قسم، میرا اس پر حق مہر ہے۔ 10 سالوں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوتی ہے۔ میں 10 سال اس کا انتظار کرتی رہی، اس لیے میں اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ عورت کا بیان سننے کے بعد قاضی میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، دیکھو میاں، اپنی بیوی کا حق دے دلا کر اسے فارغ کر دو، یہ چاہو تو اپنے ہی نکاح میں رکھو۔ میں قاضی کا فیصلہ اور اس مکار عورت کا فریب دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اب صورت یہ بن گئی کہ میں اپنے بیان سے مکر بھی نہیں سکتا تھا اور نہ ہی حقیقت بتانے میں میری خلاصی نظر آ رہی تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اچانک قاضی نے پولیس بلا کر مجھے اس کے حوالے کر دیا کہ اس سے عورت کے حقوق لے کر دیے جائیں۔ پولیس آفیسر نے مجھے حکم دیا کہ میں عورت کو 20 دینار دے دوں تو جان بخشی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس کوئی حل نہ تھا۔ میں نے بڑی خاموشی سے 20 دینار نکالے اور اس عورت کے حوالے کر دیے، اور یوں مجھے چند ٹکوں کے عوض پیسے 20 دینار کا نقصان بھگتنا پڑا۔ نیز بھری عدالت میں میری جو ذلت و رسوائی اور سبکی ہوئی اس کے علاوہ ہے۔ ادھر ہماری حالت یہ تھی کہ ہنستے ہنستے ہمارا برا حال ہو رہا تھا۔ پھر ہمارا وہ بغداد والا ساتھی
مارے شرم و ندامت کے جلد ہی اپنے گھر لوٹ گیا۔ اس کے بعد ہماری اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ السلام علیکم۔